اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ تفسیر ابن کثیر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کا مفہوم۔ ساتوں قاریوں اور جمہور نے اسے ایاک پڑھا ہے، عمرو بن فائد نے ایاک پڑھا ہے، لیکن یہ قرات شاذ اور مردود ہے، اس لیے کہ ایاک کے معنی سورج کی روشنی کے ہیں، اور بعض نے ایاک پڑھا ہے اور بعض نے حیاک پڑھا ہے۔ عرب شاعروں کی شعر میں بھی حیاک ہے۔ نستعین کی یہی قرات تمام کی ہے سوائے یحییٰ بن وثاب اور اعمش کے، یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے تھے۔ قبیلہ بنو اسد ربیعہ بنت تمیم کی لغت اسی پر ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو۔ طریق معابد اس راستے کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو۔ اسی طرح بعیر معبد اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت دبا اور جھکا ہوا ہو، اور شریعت میں عبادت نام ہے محبت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کا۔ لفظ ایاک کا جو مفعول ہے پہلے لائے اور پھر اسی کو دہرایا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کی سپردگی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 123، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 29، یعنی کہہ دے کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9، یعنی مشرق مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز سمجھ۔ یہی مضمون اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تو خطاب نہ تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے، جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو قرب الہی میں حاضر ہو گیا، اللہ جل جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ الہا، ہم تو تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جملوں میں خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس سورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح بخاری 756۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف بانٹ لیا ہے، اور اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر وہ آخر صورت تک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ صحیح مسلم 395۔ عبادت اور طلب مدد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری اس ذات سے امید رکھتے ہیں اور تیری اسی ذات سے امید رکھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خالص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری اسی ذات سے امید رکھتے ہیں۔ تیری سوا کسی اور کی نہ ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم 19 جلد 1۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ تفسیر ابن ابی حاتم 20 جلد 1۔ ایاک نعبد کو پہلے لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے اور مدد کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام اور اس پر پختگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے اور اس سے کم تر کو اس کے بعد لایا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیغے کو لانے کی یعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ جمع کے لیے ہے تو کہنے والا تو ایک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے ہے تو اس مقام پر نہایت نامناسب ہے، کیونکہ یہاں تو مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے، بالخصوص جب کہ وہ جماعت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہوا ہو، پس گویا وہ اپنی اور اپنے سب مومن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اس کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھلائی کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، گویا کہ بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے، تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، یعنی اپنے تئیں عزت سے یاد کر۔ ہاں اگر عبادت سے الگ ہو تو اس وقت ہم نہ کہیں چاہے ہزاروں لاکھوں میں ہو، کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اس کے دربار کے فقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ایاک نعبد میں جو تواضع اور عاجزی ہے وہ ایاک عبدنا میں نہیں، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی اہلیت پائی جاتی ہے، حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہے ویسی ثنا و صفت بیان کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے ترجمہ کہ مجھے اس کا غلام کہہ کر ہی پکارو، کیونکہ میرا سب سے اچھا نام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد یعنی غلام انہی جگہوں پر لیا جہاں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، جیسے قرآن نازل کرنا، نماز میں کھڑے ہونا، معراج کرانا وغیرہ۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف آیت 1۔ فرمایا وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، سورہ الجن آیت نمبر 19۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے یہ تعلیم دی کہ اے نبی، جس وقت تمہارا دل مخالفین کے جھٹلانے کی وجہ سے تنگ ہو تو تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 97، 98، 99۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ مخالفین کی باتیں تیرا دل دکاتی ہیں، تو ایسے وقت اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر اور سجدہ کر اور موت کے وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے۔
رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ عبودیت کا مقام رسالت کے مقام سے افضل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا اور رسالت کا تعلق حق سے خلق کی طرف ہوتا ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ عبد کی کل اصلاح کے کاموں کا متولی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے اور رسول اپنی امت کی مصلحتوں کا والی ہوتا ہے۔ لیکن یہ قول غلط ہے اور اس کی یہ دونوں دلیلیں بھی بودی اور لا حاصل ہیں۔ افسوس رازی نے نہ تو اس کو ضعیف کہا نہ اسے رد کیا۔ بعض صوفیوں کا قول ہے کہ عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا عذاب دفع کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی فائدے کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت مقصود خود اپنی مراد کا حاصل کرنا ٹھہرا۔ اس کی تکالیف کے لیے آمادگی کرنا یہ بھی ضعیف ہے۔ اعلیٰ مرتبہ عبادت یہ ہے کہ انسان اس مقدس ذات کی جو تمام کامل صفتوں سے موصوف ہے محض اس کی ذات کے لیے عبادت کرے اور مقصود کچھ نہ ہو۔ اس لیے نمازی کی نیت نہ نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، اگر وہ ثواب پانے اور عذاب سے بچنے کے لیے ہو تو باطل ہے۔ دوسرا گروہ ان کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کچھ اس کے خلاف نہیں کہ ثواب کی طلب اور عذاب کا بچاؤ مطلوب نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نہ تو آپ جیسا پڑھنا جانتا ہوں نہ معاذ جیسا، میں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کے قریب ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد 792، قال الشیخ البانی صحیح۔